السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج ہم حرہ کے واقعے پر خطاب کرنے والے ہیں. یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک حرہ کی پہاڑیاں ہیں یا پہاڑی ہے جو آتش فشاں پہاڑ کا جو مادہ نکلتا ہے اس کے ٹھنڈا ہونے سے بنی ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا حرہ، یعنی گرم چٹان. اس مقام پر یہ واقعہ ہوا، اس کا آغاز یہاں پر ہوا یا یہاں سے تحریک چلی. حضرت یزید امیر المؤمنین حضرت یزید علیہ الرحمہ کے زمانے میں 3 واقعات بڑے ہولناک پیش آئے، جس کی بنا پر حضرت یزید کی شخصیت کو کافی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور شیعوں نے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ شامیوں کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، بدنام کیا جائے. اس کے بعد لوط بن یحییٰ نام کے راوی نے یا محمد ہشام بن محمد صاحب کلبی نے اور دیگر شیعی روات نے اسلامی تاریخ میں ایسی بدترین روایات کو شامل کر دیا، اور وہ بھی خاص طور سے اسلامی مآخذ تاریخ کی سب سے اولین کتاب تاریخ طبری. علامہ طبری نے اپنی کتاب کے اندر میں لوط بن یحییٰ کی تمام روایات کو جگہ دے دی اور ہر قسم کی خرافات کو نقل کر دیا. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن آج کا عنوان یہ نہیں ہے، اس لیے آج ہم اس پر خطاب نہیں کرنے والے ہیں. اور میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سے ائمہ نے، بہت سے علماء نے اور بہت سے مورخین نے، محدثین نے حیرت کا اظہار کیا ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر پاتا ہے اس پر کھل کے بولنے کی. تاریخی روایات کے نام پر اور عدل و انصاف کے نام پر، دیانت داری کے نام پر اور تاریخی روایات کو من و عن پیش کرنے کے فلسفے کی بنیاد پر علامہ طبری نے ہر چیز جو ہے اس میں جمع کر دی. اچھی بری، اگڑم بگڑم، علم غلم صاحب جمع کر دیا، صحیح غلط، اور مقدمے میں لکھ بھی دیا کہ ہم نے اس تاریخ میں سب کچھ جمع کر دیا ہے، صحیح غلط، حق و باطل، اور ایسی بہت سی باتیں جس کو آپ یقین نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو مان نہیں پائیں گے. لیکن ہماری تاریخ کی یہ کتاب جو ہے ہماری ان روایات پر موقوف اور معلق ہے جو ہم نے ان راویوں سے مل کر حاصل کی، اور ہم نے تمام راویوں کے ناموں کو محفوظ کر دیا بطور سلسلہ سند روایت کے اعتبار سے. یعنی علامہ طبری یہ کہنے کی طرف مائل ہیں کہ اس میں ہم نے تمام باتیں، اچھی بری، صحیح غلط، علم غلم، اگڑم بگڑم، سب جمع کر دیا ہے اس کے اندر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی روایات کو لینے کا ادب یہ ہے یا اس کے آداب یہ ہیں کہ ایک ایک راوی کی صحت و عدم صحت کا لحاظ کیا جائے. یہ علم تاریخ اور علم حدیث کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے کہ اس میں کون سی روایت صحیح ہے. یہ ہو نہیں پایا اور آج تک نہیں ہو پایا. جیسے کتب احادیث کی تمام روایات کہ ایک ایک راوی کی صحت و عدم صحت کی بنیاد پر کام ہو چکا ہے، لیکن تاریخی روایات میں جس محدث کو یا جس مورخ کو جو چیز مطلوب ہوتی ہے اتنی روایات کے اسناد کی جانچ کر لیتا ہے اور اپنا کام نکال لیتا ہے. اسی بہانے سے کام بہت ہوا ہے، کم سے کم کربلا کے بارے میں بھی کافی کام ہوا، لیکن مکمل کام اب بھی نہیں ہوا. جی ہاں، لوط بن یحییٰ کی وہ تاریخی روایات جس کا تعلق حضرت بنو امیہ کے خاندان سے ہے
اور حضرت یزید کے خاندان سے ہے، حضرت معاویہ کے خاندان سے ہے، جنگ جمل، جنگ صفین کے تعلق سے ہے. ان تمام روایات پر مستقل طور پر کسی مورخ نے، کسی محدث نے مکمل کام نہیں کیا ہے. جس کو جو روایات مطلوب تھی اس نے وہاں سے اٹھائیں، اس پر کام کیا، اپنا کام نکالا اور سب کا کام بنایا ماشاء اللہ. ابو بکر ابن عربی ابن خطیب، حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام کے اندر میں، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں، علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں، شرح بخاری میں، اور بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے اس پر. ابن کثیر نے کام کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں تاریخی روایات بیان کرتے کرتے بیچ بیچ میں بہت سی باتوں کا رد کیا ہے اور تاریخی روایات کا رد بھی کیا ہے. لیکن کئی مقام پر وہ چوک بھی گئے ہیں اور وہ لکھ دیا جو نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ لکھنے کے بعد یہ کہہ بھی دیا کہ یہ بات ان کو مرغوب نہیں تھی، محبوب نہیں تھی. لیکن کیا کریں کہ طبری نے نقل کر دیا، یعنی طبری کے نقل کر دینے پر ابن کثیر جیسا محقق بھی مجبور ہو گیا لکھنے کے لیے، اور ان تمام تاریخی باتوں کو لکھ دیا جو صحت سے بہت دور تھی. واقعہ حرہ کی یہ پہلی قصہ سمجھ لیجیے آج. تو واقعہ حرہ میں کیا ہوا، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو ایک ایک راوی کی صحت و عدم صحت کی بنیاد پر انتخاب کرنا ہے. لیکن علامہ مودودی نے، مولانا مودودی نے جو ہے یہی غلطی کر دی. انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کر کے ان تمام تاریخی روایات کو لے لیا اور خاص طور سے اپنے ذوق کے مطابق، یعنی شیعیت کی طرف ان کا جو میلان تھا، اس شیعیت کے میلان کی بنیاد پر موصوف نے صحابہ کرام پر وارد ہونے والے اعتراضات کی تائید کرنے والی تاریخی روایات کو ترجیح دی، اور ہر مقام پر، چاہے عثمان غنی کا معاملہ ہو، فاروق اعظم کا معاملہ ہو، حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہو، یزید کا معاملہ ہو، مروان کا معاملہ ہو، عمرو بن عاص کا معاملہ ہو، مغیرہ بن شعبہ کا معاملہ ہو، حضرت عثمان کا معاملہ ہو، بنو امیہ کے تعلق سے چن چن کر کے وہ تمام روایات جمع کر دی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں. جو شیعی روایات ہیں یا جو کم سے کم طبری میں منقول ہیں یا ابن اسیر نے بغیر سند کے طبری سے نقل کر دیا، یا یعقوبی اور مسعودی کی روایات ہیں، یہ ابن ابی حدید کی روایات ہیں، یعنی شیعی راویوں کی روایات کو منو ان نقل کر دیا. بعض روایات اتنی بدترین تھی کہ مودودی صاحب اگر طبری کی اس روایت کو مکمل نقل کر دیتے تو کوئی مانتا نہیں کہ یہ روایت جو ہے شیعی نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے. اس لیے اس گندی روایت کے گندے حصوں کو نکال دیا اور ایک ہی روایت میں تین تین چار چار مقام سے اس روایت کے گندے گندے وہ اجزاء نکال دیے گئے جس میں شیعیت کی بو مکمل طور سے محسوس کی جا رہی تھی. وہی حضرت یزید کی بیعت ولی عہدی جو مغیرہ بن شعبہ آئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے کے لیے، اس میں تو کم سے کم 4 مقام پر جو ہے کاٹ چھانٹ کر کے اس کو پیش کیا ہے، کیونکہ اگر مکمل حدیث روایت نقل کر دیتے کوئی مانتا نہیں. یہی حال جو ہے حضرت یزید کے واقعے شہادت حسین میں بھی ہوا ہے. لوط بن یحییٰ نے اب منو ٹنو روایات بھر دی اس کے اندر میں جو واقعے کربلا کو بدنام کرنے والی ہیں، جو حضرت یزید کی زندگی پر ایک داغ لگانے والی ہیں، تمام روایات اس کو نقل کر دیا. ارے اس دور میں تو مجھ جیسا ہیچ مداں ذرہ بے مقدار ناچیز بھی اگر کوئی کسی سے متعلق کوئی تاریخی کتاب جمع کرے گا، جیسے کہ میں نے تاریخ مساجد اہل حدیث کو جمع کیا ہے، 6-7 کاپیاں آ چکی ہیں. تاریخ اہل حدیث ممبرا اور تاریخ اہل حدیث بھیونڈی اور بمبئی کے مختلف علاقوں کی تاریخ آ چکی ہے، اور ابھی بہت سی حصے جو ہے باقی چھپنے کے لیے. مجھ جیسے ہیچ بدا اور ذرہ بے مقدار کمتر ناچیز نے بھی جب مساجد کی تاریخ کو لکھا تو میں نے بڑی گہری نظر کے ساتھ کوشش کی کہ جو بانیان مساجد ہیں، جو مساجد کی بنیاد رکھنے والے ہیں،
جو ارباب خیر ہیں ان کے بارے میں ان کے دشمنان جو ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں، کوئی ایسی روایت نہ بیان کر دیں جو قابل اعتراض ہو اور ان کی شخصیت جو ہے معرض خطر میں آ جائے یا معرض شک میں آ جائے۔ میں نے جو ہے بڑی گہری بنیادوں پر پہلے ان لوگوں سے ملا جو بانیان مساجد یا بانیان مدارس ہیں، پھر معلوم کیا اندر سے کہ اس کے مخالفین کون ہیں، ان سے بھی ملا اور ان سے بھی بے خبری میں ان سے انٹرویو لیا، اور اس کے بعد میں علماء سے ملا اور فون کر کے یہاں وہاں سے مکمل تحقیق کرنے کے بعد میں تب کہیں جا کر لکھا۔ لیکن علامہ طبری نے ہمارے امام المؤرخین ہیں اور ہماری ان کی جو ہے تفسیر جو ہے ساری دنیا میں تفسیر معصور کے نام سے مشہور ہے، ساری دنیا میں تفسیر میں ان کا نمبر 1 قرار پاتا ہے۔ لیکن موصوف نے طبری کے اندر میں تمام روایات جمع کر دیں۔ اب یہ جمع کرنا ان کا اتنا زیادہ صحیح بات تھی یا کس حد تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، یہ ایک الگ سے عنوان ہے۔ فی الحال اس عنوان کو ہم نہیں، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، لیکن اتنا ہے کہ لوط بن یحییٰ نے مقتل حسین جو لکھی تھی، جس میں کربلا کے واقعات قلم بند کیے ہیں، اور مقتل حسین کے علاوہ بھی الگ سے طبری کو روایت کیا ہے، وہ بدترین روایات جو ہیں اسی کربلا سے متعلق، شہادت حسین سے متعلق ہے۔ واقعہ حرہ جو 63 ہجری میں عمل میں آیا، رونما ہوا یہ حادثہ، اور حصار مکہ یعنی مکۃ المکرمہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ کیا ہے یزید کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے بعد میں، ان تینوں واقعات میں لوط بن یحییٰ نے اور شیعی راویان نے اور مسعودی اور یعقوبی اور ابن ابی حدید نے اور دیگر شیعی راویان نے جو گل کھلائے ہیں، اس نے جو ہے بہت زیادہ بدنام کیا ہے۔ آج ہم حرہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تمہیدی باتیں تو نہیں، تفصیلی بھی ہے کچھ، لیکن جو چھوٹ جائے گا انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ہوا کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگ شہادت حسین کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قیامت آ گئی، چند گھنٹے کا یہ واقعہ ہے اور یہ ختم ہو گیا۔ لیکن شیعی راویوں نے، لوط بن یحییٰ نے طبری کے حوالے سے مقتل حسین کی بنیاد پر ایسی تفصیلات پیش کی ہیں جیسے عظیم ترین جنگ ہو۔ ارے 72 نفوس کو مارنے کے لیے اتنی بڑی فوج، اتنی لمبے اتنے ایام لگ گئے، یہ دنیا بھر کی تمام تاریخی روایات جو ہیں بالکل ناقابل اعتبار ہیں اور اساطیر الاولین ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اباطیل ہیں، اکاذیب ہیں، سب مکذوبہ باتیں ہیں، ناقابل یقین ہیں، اور تمام محدثین نے، علماء نے ان کا رد کیا ہے۔ ہم کو بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایک ایک بات کو لے کر رد کریں گے۔ فی الحال ہم حرہ میں آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہے یا آپ کی شہادت جو ہے اتنا بڑا حادثہ ہوتی جیسا دکھایا جاتا ہے تو ساری دنیا میں، خاص طور سے مدینے میں اور مکے میں، ملک شام میں اور سارے عالم اسلام میں ہنگامہ ہو گیا ہوتا، لیکن تاریخی روایات ایک دم خاموش ہیں۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ انقلاب برپا ہوا، نہ جنگیں ہوئیں، اور کربلا کے واقعات کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل خاموش ماحول تھا اور حضرت یزید کی حکومت چلتی رہی۔ جی ہاں، اگر شہادت حسین کے اثرات انسانی نفوس پر آج کی مکذوبہ اور غلط تاریخی روایات کی بنیاد پر اتنی متاثر ہوئی ہوتی اور یہ واقعات بالکل ویسے ہی ہوئے ہوتے تو مدینہ، مکہ، ملک شام، یمن، اب پورے مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں، بغداد میں، تمام علاقوں کے اندر جو ہے ہنگامہ ہو گیا ہوتا، لیکن تاریخ خاموش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو والیان ہیں، عبداللہ بن مطیع ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں خانہ کعبہ میں معتکف ہو گئے تھے، لیکن زیر زمین سرگرمی جو ہے ان کی جاری تھی، یعنی حصول خلافت کی، یعنی
کربلا کے واقعے کے بعد تو موصوف نے کاوش نہیں کی، خاموش رہے، لیکن زیر زمین انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں جو ہیں جاری رہیں، اور اس انڈر گراؤنڈ سرگرمی میں وہی لوگ سبائی، شیعی، کوفی اور بلوائی لوگ تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہی کی مدد کے ذریعے مدینے میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے، فاروق اعظم کو شہید کرنے والے، حضرت حسن کو شہید کرنے والے، حضرت علی کو شہید کرنے والے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے، جنگ جمل کروانے والے، جنگ صفین کروانے والے یہی سبائی، بلوائی، کوفی، شیعی، بصری لوگ تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر کے کمانڈر جو تھے، جو عامل جو تھے، عبداللہ بن مطیع، جو عبداللہ بن زبیر کی خلافت کی اقامت کے لیے اور ان کے استحکام کے لیے، ان کے قیام کے لیے کوشاں تھے، سرگرداں تھے اور کاوش کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کی اور 3 سال کے بعد جو ہے اچانک جب حالات سازگار ہو گئے، ایک بات میں آپ سے اور کہہ دوں، مورخین نے، لیکن اس روایت کی صحت کے بارے میں جو ہے کچھ کہنا مشکل ہے، حالانکہ یہ البدایہ والنہایہ میں اور تبری وغیرہ میں ہے کہ جس وقت حضرت حسین جو ہیں مکہ چھوڑ رہے تھے کوفہ جانے کے لیے اور گو مگو میں تھے، حالت لیت العل میں تھے، قیل و قال ہو رہا تھا کہ جائیں کہ نہ جائیں، آپ پریشان تھے، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اے حسین، اگر تمہارے جگہ پر میں ہوتا اور میرے شیعہ عراق والے ہوتے تو میں تو یقیناً لبیک کہہ دیتا اور نکل جاتا وہاں پر۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے کوشش کی، یہ روایت ہے، اس کی صحت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تاریخ میں تبری میں یہ روایت آئی ہے، لہذا حضرت حسین کو یقین حاصل ہوا، اس روایت میں نہیں ہے لیکن راوی نے اس طرح کوشش کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین کو کوفہ روانہ ہونے کے لیے زور دیا یا ایک دلیل فراہم کر دی۔ حضرت حسین جب نکلے اور عبداللہ بن عباس کو خبر لگی کہ عبداللہ بن زبیر نے اس طریقے سے حضرت حسین کو ترغیب دی، تحریض کی کہ آپ نکل جائیے، میں ہوتا تو نکل جاتا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حسین، آخر عبداللہ بن زبیر نے تم کو مکہ چھوڑنے کے لیے مشورہ دے ہی دیا، تم نے تو حجاز یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کا راستہ جو ہے ان کے لیے صاف کر دیا، تم نے حجاز کی خلافت، یعنی ان کا مطلب یہی تھا کہ تم نے عبداللہ بن زبیر کے لیے خلافت حجاز کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ یہ تاریخ روایت ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے اس کے بارے میں، لیکن تاریخ میں روایات بہت سی آئی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت حسین وہاں چلے گئے اور یقیناً ان کے جانے کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے، واقعہ جو ہے کربلا کا فوراً ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، اور لیکن 3 سال تک جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر خاموش تھے، کچھ نہیں بولے آپ۔ لیکن جب سبائیوں بلوائیوں نے، شیعی کوفیوں نے اور شیعان علی نے جو ہے، اور انہی کوفہ کے شیعوں نے، یعنی کوفہ نما شیعوں نے یعنی مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ماتحت جو بلوائی ان کے اندر جو ہے نفوذ کر چکے تھے، ان کے آس پاس جمع ہو چکے تھے، ارے بھائی ان کو کیا تھا، یہ تو مدینے پہنچ گئے تھے، عثمان غنی کو گھیر لیا، امیر المومنین کو گھیر لیا، یہاں پر حضرت حسین کو دعوت دے کر گھیر لیا، انتقال شہید کر دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر کی دعوت پر تمام سبائی بلوائی جمع ہو گئے اور ایک بار پھر سے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں میں تلوار چل جائے، جیسے کربلا میں چلی تھی، جیسے جنگ جمل میں چلی تھی، جیسے صفین میں چلی تھی۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر میں بھی اور مکۃ المکرمہ میں بھی ایک جنگ ہو جائے اور مسلمانوں کا خون ایک دوسرے پر حلال ہو جائے، مباح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں 3 سال کے بعد میں اچانک کیا ہوا؟ حضرت حسین کے شہید ہونے کے فوراً بعد جو ہے مسلمانوں کو غیظ و غضب جو ہے کمال پر پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بنیاد پر عوام برگشتہ ہوئے تھے، ان میں غصہ پیدا ہوا تھا، ہیجان پیدا ہوا تھا، انقلاب پیدا ہوا تھا، یا یزید سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اور اسی لیے مدینے کے لوگوں نے حضرت یزید کی خلافت سے انقلاب کیا،
یا دستبرداری کی، تو تب کیوں نہیں ہوا 60 ہجری میں جب یہ واقعہ کربلا ہوا؟ یعنی خلافت یزید علیہ الرحمہ میں کے آغاز میں جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا تب تو یہ واقعہ نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد میں 63 ہجری کے بالکل آخر میں اچانک جو ہے مدینے کے لوگوں میں محبت حسین کہاں سے پیدا ہو گئی بھائی؟ یقیناً عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن متی ان دونوں کی کاوشوں اور سرگرمیوں کی بنیاد پر اور سبائیوں بلوائیوں کی بنیاد پر ایک بار پھر سے جنگ کا راستہ کھولنے کی تیاری تھی۔ لہذا کہا گیا، جب خبر لگی اور مدینے کے لوگوں کو جو ہے ورغلانے کی کوشش ہوئی، عبداللہ بن متی آئے۔ اگر ہم تمام روایت کو نقل کر دیں گے تو واقعہ حرہ نہیں بول پائیں گے، اس لیے ہم ان تفصیلی واقعات کو جو ہے اشارے میں بول لیتے ہیں ابھی اور واقعہ حرہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے ویڈیو میں ہم ان باتوں کو بیان کریں گے کہ عبداللہ بن متی کیسے آئے، کیسے حالات۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ خبر، بخاری کی روایت ہے، یہ تاریخی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب خبر لگی کہ مدینے کے لوگ جو ہیں حضرت یزید کی بیعت توڑنے پر آمادہ ہیں، تو آپ مدینے آئے اور کہا کہ اے لوگو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگو، مجھے خبر لگی ہے کہ تم لوگوں نے بیعت یزید کو اپنے گردن سے اتار پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کسی مسلمان نے کسی کی بیعت کی اور اس سے اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی اور اس کے بعد بغاوت کی، تو اللہ تعالی قیامت کے میدان میں ایک علم، ایک پرچم قائم کر دے گا۔ اور اگر مجھے خبر لگی کہ تم نے حضرت یزید امیر المومنین کی خلافت سے بغاوت کی ہے یا اس سے گریز کیا ہے، تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے والوں کو روکا، منع کیا۔ لہذا مدینے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مدینے کے تمام لوگوں نے حضرت یزید کی بغاوت سے بغاوت کر دی تھی، بیعت یزید توڑ دی تھی۔ بالکل غلط ہے یہ بات۔ جی ہاں، تمام تاریخی روایات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جیسے کہ تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ وہ شروع تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، طبری ہے، تاریخ طبری ہے، کامل ابن اسیر ہے اور اسد الغابہ ہے، اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون ہے، یعقوب ہے، مسعودی ہے، ابن ابی حدید ہے، اور تمام شیعی تواریخ کو ہم جب مطالعہ میں لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حافظ ذہبی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، علامہ عینی ہیں جو شارحین بخاری ہیں، ان تمام لوگوں کی شروح اور ان کی تفاسیر جو ہیں جو احادیث سے متعلق ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، اور شیخ ابن تیمیہ ہیں خاص طور سے، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مدینے کے تمام لوگوں نے بغاوت نہیں کی تھی۔ یاد رکھو، جس خاندان کے حسین تھے، بنو ہاشم، اہل بیت، ان میں سے ایک بھی خاندان جو ہے حضرت یزید کی بیعت سے الگ نہیں ہوا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا خطبہ آج ہی میں نے سنا، اس خطابت سے، اس بیان سے کچھ پہلے میں نے یوٹیوب کے اندر میں انجینئر محمد علی مرزا کا بیان سنا جو حرہ سے متعلق ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یزید کے واقعے کربلا کے بعد مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا، غصہ پیدا ہوا اور وہ یزید کی بیعت سے ہٹ گئے۔ جھوٹ بولا اس نے۔ کربلا کے واقعے کے 3 سال تک مسلمانوں میں کوئی ہیجان نہیں تھا، کہیں کوئی انقلاب نہیں آیا، کہیں کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کبھی کہیں انتقام نہیں لیا گیا۔ جی ہاں، وہ واقعہ 60 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، اور کربلا اور یہ جو حرہ کا واقعہ جو ہے یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال تک مسلمانوں کے تمام شہروں میں انتقام شہادت حسین کے تعلق سے کوئی ہیجان نہیں تھا،
کوئی انتقام کا جذبہ نہیں تھا. لیکن مرزا محمد علی انجینئر نے بالکل جھوٹ بولا کہ حسین کے قتل کے بعد میں یا حضرت حسین کے شہید ہونے کے بعد میں مسلمانوں میں غیظ و غضب پیدا ہوا اور یزید کی بیعت کا جوا اتار پھینکا. جھوٹ بولا. ایسے ہی مولانا مودودی نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے کہ ایسا کچھ ظاہر کیا ہے کہ گویا کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہی جو ہے مسلمانوں میں یہ ہیجان پیدا ہو گیا. تو یاد رکھیے ابن کثیر البدایہ والنہایہ، طبری، ابن خلدون، ابن اسیر اور حافظ تاریخ اسلام حافظ ذہبی کی ان تمام کتب روایات، تاریخی روایات کے اندر جو ہے وضاحت ہے کہ بنو طالب، بنو ہاشم اور خاندان اہل بیت اور انصار مدینہ میں سے کسی نے بھی بیعت یزید سے گریز نہیں کیا. حضرت یزید کی بیعت امارت یا بیعت خلافت سے گریز نہیں کیا، دستبردار نہیں ہوئے. یہ مدینے کے گنڈے اور موالی تھے، مدینے کے وہ لوگ تھے سبائی، بلوائی، خارجی، شیعی. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی، فاروق اعظم، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان لوگوں کو شہید کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا. وہی سبائی، بلوائی، کوفی، خارجی لوگ جو تھے، یہ لوگ جو ہیں عبداللہ بن زبیر کے بازو بن کر کے اٹھے تھے اور کوشش کر رہے تھے مدینے کے اندر میں کچھ نوجوان اور کچھ بدو قسم کے کچھ بھولے بھالے مسلمان جو یقیناً جو ہیں ورغلانے پر بہک گئے تھے. بہت کم طبقہ جو ہے مدینے کا جو ہے باغی تھا، اکثر جو باہر کے لوگ تھے اور صحابہ بالکل محترض رہے. ایک بھی صحابی شریک نہیں ہوا. جی ہاں، میں پھر ایک بار کہوں کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہ اہل بیت کا واقعہ تھا. اہل بیت کے عظیم ترین امام جو ہیں حضرت حسین جو ہیں شہید ہوئے تھے. ان کے کسی خاندان کے فرد نے انقلاب برپا نہیں کیا اور ایک بھی بنی طالب یا بنی ہاشم یا بنو عبد المطلب یا ایک بھی انصاری یا ایک بھی صحابی نے حضرت یزید کی خلافت کا جوا اپنے گردن سے ہٹایا نہیں. سب حضرت یزید کی بیعت پر باقی رہے. جی ہاں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ان تاریخی حوالوں کی روشنی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میرا یوٹیوب کا جو ہے ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے، کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں پورے حوالہ جات پیش کروں گا. تو ایک بھی ہاشمی خاندان کا فرد نہیں اٹھا، بلکہ جب مسلم بن عقبہ کو، حضرت یزید کو جب معلوم پڑا کہ مدینے کے لوگوں نے بیت سے خروج کیا ہے اور انقلاب پیدا کر دیا ہے، بغاوت کر دی ہے، تو آپ نے مسلم بن عقبہ کو 4000 کا لشکر لے کر روانہ کیا کہ آپ جاؤ اور مدینے والوں کو آگاہ کرو کہ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تک تم کو میں وقت دیتا ہوں، اپنی اصلاح کر لو اور امیر المومنین حضرت یزید کی بیعت خلافت سے اپنے گردن سے جوا مت ہٹاؤ، باغی مت بنو، سرکش مت بنو، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا مت کرو. 3 دن کے بعد ہم تم سے ایک بار پھر کہیں گے اور اگر تم نے اطاعت نہ کی، بغاوت پر باقی رہے اور مستقیم رہے تو ہم تم پر حملہ کریں گے. حضرت یزید کے مدینے پر حملہ کرنے کو لے کر کے بڑے بڑے لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں کہ مدینے پر حملہ کیا. میں کہتا ہوں کہ حضرت یزید کو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امہات المومنین، ائمۃ المسلمین، سب نے ساری مملکت اسلامیہ کا امیر منتخب کیا تھا. آپ امیر المومنین تھے اور تمام اسلامی مملکت آپ کے زیر نگی تھیں. اب اگر مدینے میں یا کسی اور شہر میں کچھ باغی ایسی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں جو اسلامی اسٹیٹ کے خلاف ہے تو کیا اس کی سرکوبی نہ کی جائے گی؟ کیا اس کو دبایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کو تنبیہ نہ کی جائے گی؟ یہی تو انہوں نے کیا. میں کہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
جب مدینے میں سبائیوں نے گھیر لیا تو صحابہ نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم مدینے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مقابلہ کریں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے منع کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کشت خون کا بازار گرم ہو اور مسلمانوں میں خون ریزی ہو آپس میں، تو منع کر دیا آپ نے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ جو ہیں باقی آئے تھے وہ تو اب وہاں تو عثمان غنی کا حکم تھا کہ نہیں، لہذا لوگ پریشان تھے اور وہ انتقام نہیں لے پائے یا ان پر حملہ نہیں کیا۔ لیکن یزید کے کیس میں سبائی، بلوائی، شیعی اور مدینے کے لوگوں کو بغاوت پر عملہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب باغی ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، اور حضرت یزید کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ لازم تھا کہ اس خروج کو، اس بغاوت کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اگر ایسی بغاوتیں ختم نہ کی جاتی یا نہ کی جائیں دنیا میں تو ہر کونے سے لوگ جو اٹھیں گے، خروج کریں گے، بغاوت کریں گے اور پورا نظام سیاست جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یزید نے مدینے پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ نہیں کیا بلکہ ان باغیوں پر حملہ کیا جن لوگوں نے اسلامی نظام کو، اسلامی اتحاد کو، اسلامی اخوت کو، اسلامی بھائی چارے کو پارا پارا کیا اور مسلمانوں کے مابین خون ریزی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقبہ کو حضرت یزید نے تاکید کی تھی کہ تم 3 دن تک ان کو آگاہ کرنا کہ 3 دن کی تم کو مہلت ہے، اور اگر تم نے بیعت خلافت سے اس سلسلے میں رجوع کر لیا تو تم کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے گریز کیا اور تم اپنی بغاوت پر باقی رہے تو فوج تم پر حملہ کر دے گی۔ حضرت یزید نے کیا کہا تھا کہ جنگ اگر ہو اور جنگ میں اگر تم غالب آ جاؤ تو اپنا ہاتھ روک لینا، یعنی جیسے ہی مدینے کے باغی جو ہیں وہ ہار جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں تو اپنی تلوار کو اندر رکھ لینا، میان کے اندر میں، نیام کے اندر میں، جنگ ختم کر دینا۔ یعنی آپ نے کشت خون کا اعلان نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے قتل خون ریزی کا اعلان نہیں کیا تھا آپ نے۔ لہذا مسلم بن عقبہ ہے، اور 3 دن جب بیت گئے تو مدینے کے باغیوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، ہم جو ہیں سپر انداز نہیں ہوں گے، ہم جنگ پر آمادہ ہیں، ہمیں جنگ چاہیے، ہم یزید کی بیعت کو اپنی گردن پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقبہ نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں میں کشت خون کرنا مناسب نہیں ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا نہ کرو، کشت خون کا بازار گرم مت کرو، بیعت یزید میں شامل رہو۔ لیکن انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، گالی گلوچ شروع کیا، پتھر برسانا شروع کر دیے اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد میں حضرت یزید کی فوج نے مدینے میں حملہ کر دیا۔ مدینے کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے باغیوں پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے حملہ جو ہے کافی مشکل تھا، اور مدینے میں داخلہ جو ہے اندر ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو انصاریوں کے بنو اشہل جو ہے ایک قبیلہ ہے انصار کا، تو بنو اشہل نے کئی ہزار کا محلہ تھا یہ، جی ہاں، کہتے ہیں کہ پورے مدینے نے بغاوت کر دی تھی، نہیں، کئی ہزار کا ایک محلہ تھا مدینے کا۔ تو انصار کے بنو اشہل نے فوج کو راستہ دے دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے جائیے۔ فوج وہاں سے گھسی اور مدینے پر قبضہ جو ہے آسان ہو گیا، اور عبداللہ بن مطیع جو ہے وہاں سے چلے گئے بھاگ کر کے، اور بہت کم وقت میں حضرت یزید کی اسلامی فوجوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا، بہت کم لوگ مارے گئے۔ اب جو ہے یہاں سے وہ تاریخی روایات شروع ہوتی ہیں کہ مدینے پر جو ہے 3 دن جب مدینے کے لوگ جو ہیں ہار گئے اور حضرت یزید کی فوج غالب آ گئی اور ان کا لشکر چلا گیا، تو یزیدی فوج نے جو ہے مسلسل 3 دن تک جو ہے قتل خون کا بازار گرم کیا، 10,000 مسلمانوں کا قتل کیا اور 700 معززین مدینہ کا قتل کیا،
اور بے شمار صحابہ کرام کا قتل کیا. اب پورے مدینے کو لوٹ لیا گیا، ان کے مال کو، یعنی مورخین کیا کہتے ہیں، لوط بن یحییٰ نے، اور تبری میں جو روایات ملتی ہیں کہ یزید نے کیا کہا تھا، 3 دن تک کے لیے مدینہ تم پر مباح ہے، حلال کر دیا گیا ہے، تم جو چاہے کرو. لہذا کشت خون کا بازار گرم کیا گیا. اتنے لوگ مارنے کے بعد جو ہے پورے مدینے کو لوٹ لیا گیا. 3 دن تک جو ہے مسجد نبوی میں نماز بند رہی، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، وہاں پیشاب کی گئی، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کے یزیدی فوج نے عورتوں کی عزت لوٹی، عصمت دری کی. عورتوں کی عصمت دری کے تعلق سے ایک خاص بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور راوی کے مطابق 1000 عورتوں کا حمل قرار پا گیا. یعنی یزیدی فوج کے نوجوانوں نے 1000 عورتوں کے گھر میں گھس گھس کر زنا کیا، اور ان سے حرام اولادیں پیدا ہوئیں. یہ وہ بد نصیب، اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کا ذکر جو ہے نہ تبری نے کیا ہے، نہ لوط بن یحییٰ نے کیا ہے، نہ مقتل حسین میں ہے، نہ الامامہ والسیاسہ میں ہے، نہ شیعی مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی وہ کتابیں جو انتہائی بدنام ہیں اور واقعات کو بگاڑ کے پیش کرتی ہیں، وہاں پر بھی عورتوں کی عصمت دری اور 1000 عورتوں کے یزیدی فوجیوں کے ذریعے حاملہ ہونے کی بات نقل نہیں کی ہے. البتہ تاریخ کامل بن اسیر میں اس کو نقل کر دیا گیا ہے، وہ بھی سند کے ذکر کے بغیر، یعنی سند نقل نہیں کی ہے. تو مودودی صاحب نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس کو نقل کر دیا، اور اس کے بعد یہ روایت متعدی ہو گئی اور یہاں وہاں پھیل گئی. البتہ تاریخ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے قیلہ کہہ کر کے اس روایت کو نقل کیا ہے. یعنی تاریخ کامل بن اسیر کی وہ روایت جو 1000 عورتوں کے حاملہ ہونے کا ذکر کرتی ہے، اس کو تاریخ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کر دیا، لیکن قیلہ کہہ کر. اور تمام دنیا جانتی ہے، تمام اہل اصول جانتے ہیں کہ جب مورخین یا محدثین کسی روایت کو قیلہ کہہ کر کے نقل کرتے ہیں، یعنی کہا گیا ہے، سننے میں آیا ہے، بولا گیا ہے، تو یہ روایت ساقط ہو جاتی ہے، ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، وہ ناقابل یقین ہوتی ہے، اس میں اختلاف معلوم پڑتا ہے. تو اس میں قیلہ لفظ آیا ہے، یہ قیلہ خود مذمت کرتا ہے، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ روایت جو ہے مشکوک ہے یا بے سند ہے. اور آخر میں علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کرنے کے بعد میں لکھا واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ واللہ عالم بالصواب وہیں پر نقل کرتے ہیں شیخ جہاں پر اختلاف کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ ہر روایت کے آگے نہیں لکھتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب. لیکن مولانا مودودی نے اس کو نقل کر دیا، اور تاریخ خلافت و ملوکیت کتاب سے یہ روایت جو ہے متعدی ہو گئی، اور پھر ہر کوئی بولنے لگا کہ ان یزیدی فوجیوں نے 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اور 1000 ولد الحرام یا ولد الزنا پیدا ہوئے. حیرت کی بات ہے، وہ راوی جس کا نام بھی معلوم نہیں، جس کا نام بھی موہوم ہے، اور تاریخ کامل میں سند بھی موجود نہیں، اس راوی نے پورے مدینے میں گھوم گھوم کر ان 1000 گھروں کو معلوم کر لیا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ 1000 مردوں نے 1000 مدنی عورتوں سے زنا کیا، اور 1000 بچے پیدا ہوئے، ایک بھی حمل جو ہے ساقط نہ ہوا. یہ ایک ایسی بدتمیزی ہے، ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ تاریخ مدینہ اور تاریخ اسلام کتنی بدنام ہو جائے گی کہ یزیدی فوج تھی یا کفار کی اور یونان کی قبطیوں اور نبطیوں کی فوج تھی، جو نہ کلمے سے متعلق تھی نہ اسلام سے متعلق تھی. یعنی اللہ کے رسول کے اتنے قریب کے زمانے میں امیر المومنین حضرت یزید کی فوج میں ایسے فاسق و فاجر، ایسے ظالم و جابر اور ایسے بدتمیز اور سیاہ کار فوجی تھے. میں کہتا ہوں یہ وہی دور ہے، خیر القرون کا دور ہے یہ، یعنی سب سے بہتر زمانہ. اور سب سے بہتر زمانے میں
اسلامی فوج کے سپاہی اتنے بدتمیز اور اتنے بے دین ہو سکتے ہیں کہ مدینے میں اللہ کے رسول کے شہر میں امیر المومنین کے ماتحتی میں اتنا بڑا ظلم کریں؟ اور حضرت یزید کے نام پر یہ بات گڑھ دی گئی کہ یزید نے حکم دے دیا تھا کہ 3 دن کے بعد میں اگر باغی راستے پر نہ آئے تو مدینہ تم پر حلال کر دیا گیا ہے، مدینہ تم پر مباح کر دیا گیا ہے، تم جو چاہے کرنا، کشت خون کا بازار گرم کرنا، قتل عام کرنا، شرفا کو مارنا، صحابہ کو قتل کر دینا، یہ تمام باتیں شامل ہیں، عورتوں کی عزت لوٹنا۔ کیا حضرت یزید ایسا کر سکتے ہیں؟ اسی طبری میں، اسی البدایہ والنہایہ میں، اسی ابن خلدون میں، اسی یعقوبی مسعودی میں یہ تمام اقوال درج ہیں کہ حضرت یزید نے مسلم بن عقبہ کو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد جب نہ مانے تو حملہ کرنا، اور اگر تم غالب آ جاؤ اور وہ مغلوب ہو جائیں دشمن باغی تو اپنی تلوار کھینچ لینا، جنگ کو ختم کر دینا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ 3 دن تک کے لیے لوٹ مار کرنا، تباہی بربادی مچانا، عورتوں کی عزت لوٹنا، یہ بالکل نہیں کہا گیا۔ لیکن مولانا مودودی نے اس کو نقل کر دیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کو بیان کر دیا، اور مرزا محمد علی انجینئر وہ تو رافضی ہے، وہ تو شیعی ہے، اس کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، اس نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد پورے دنیا میں یہ روایت عام ہو گئی کہ 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ تو حضرات، اہل تشیع جو ہیں یہ مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے تمام کارناموں کو انجام دے چکے ہیں، اور خیر القرون کو بدنام کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس دور مقدس کو سب سے اچھا زمانہ قرار دیا تھا۔ کیا سب سے اچھا زمانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں اسلامی فوج کے نوجوان جو ہیں مدینے کی عورتوں کی عزت لوٹیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ لیکن شیعوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے ان تمام باتوں کو جائز قرار دے دیا جو جھوٹ اور تقیہ کی بنیاد پر موقوف اور معلق ہیں۔ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمام علماء جو خطبہ ہیں، جو خطاب کرنے والے ہیں اور جو مصنفین ہیں، وہ تاریخ کے بیان کرنے میں اور تاریخ سے مسائل کو استنباط کرنے میں بہت زیادہ محتاط رہیں تاکہ وہ غلطیاں نہ ہو پائیں، اور ہمارے ذریعے، ہماری کتابوں کے ذریعے، ہمارے خطابات کے ذریعے یہ شیعی روایات عام نہ ہو سکیں۔ یہ تمام تاریخی روایات جو ہیں غلط ہیں اور یزید کو بدنام کرنے کے لیے شیعی راویوں نے گڑھ لی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مورخین نے ایسی گندی گندی روایات کو جگہ دے دی، اور افسوس ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو شہرت کے اونچے مقام پر فائز ہو گئے ہیں، بڑے مصنف بن گئے ہیں، بڑی بڑی تحریک کے مالک بن گئے ہیں۔ اور مرزا محمد علی انجینئر کیا ہے اس کے اندر میں، کیا صلاحیت ہے اس کی؟ فتنہ ہے، خود ایک گالی کی شکل میں ابھر کے سامنے آیا ہے۔ اس نے جو ہے جھوٹ بولا ہے اس بات کو، یعنی انہی شیعی راویوں کی تاریخی روایات کی بنیاد پر بول لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے مدینے کی عورتوں کو بدنام کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مدینے کے نام پر کتنی بڑی بدنامی ہے یہ۔ دنیا کیا کہے گی کہ مسلمان قوم نبی کے انتقال کرنے کے بعد میں مشکل سے 50 سال کے بعد اتنی گمراہ ہو گئی کہ اپنے نبی کے نواسے کے شہر میں گھس کر کے وہاں کی عورتوں کی عزت لوٹی، ان کی عصمت دری کی۔ ہٹی جو ہے ایک بڑا مورخ ہے ویسٹرن ورلڈ کا، ہٹی، وہ کہتا ہے کہ ہررا کے واقعات کے بعد مسلمانوں کے مورخین نے اس میں دنیا بھر کی خرافات شامل کر دیں اور مسلمانوں کو بدنام کیا۔ بتائیے، یہ ایک مورخ ہے جو ویسٹرن ورلڈ کا ہے، مغربی دنیا کا ہے، وہ جو ہے تحقیق کر رہا ہے کہ ہررا کے واقعے میں، یعنی یزید کے حملہ بر مدینہ، مدینے پر حضرت یزید کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں ویسٹرن ہسٹورین جو ہے صفائی پیش کر رہا ہے، لیکن ہمارے امام المورخین طبری جو ہیں ایسی گندی گندی روایات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ امام المورخین ہیں۔ یقیناً کاش کہ امام المورخین نے یہ طے کر لیا ہوتا کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے
اس مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ کرنے والی تمام تاریخی راویوں کو ہم رد کر دیں گے اور ایسی کوئی روایت نہیں لیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہیں غلط ٹھہرتی ہیں یا جس سے صحابہ کرام کی شان میں بٹا لگتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا. قرآن عظیم کی آیت بھی تو ہے وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. اگر کوئی وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ ایسا یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو. بلکہ اسی آیت کی بنیاد پر علم حدیث کی بنیادیں مستحکم کی گئی ہیں. اس کو جو ہے کلیدی طور پر جو ہے منتخب کیا گیا ہے. اب پورا فن حدیث اور فن تاریخ اور فن تفسیر اسی روایت کی اصول پر موقوف ہے, اسی آیت سے مستفاد ہونے والے اصول پر موقوف اور معلق ہے. تو مغربی مورخین جو ہیں ڈیفنس کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں نے, آپ کو معلوم ہے شیعوں نے جو ہے خیر القرون کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کو بدنام کرنے کے لیے یہ تمام روایات مسلمانوں کے ذخیرہ حدیث میں بھی اور ذخیرہ تفسیر میں بھی اور ذخیرہ تاریخ میں بھی شامل کر دیں. ایک بڑی سازش تھی جس سازش کے ذریعے ان لوگوں نے اسلامی خلفاء کو قتل کیا. انہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا, فاروق اعظم کو قتل کیا, حسن حسین کو قتل کیا, حضرت علی کو قتل کیا, حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہ جنگ جمل اور جنگ صفین بھی ہوئی, حرہ کا واقعہ ہوا, حصار مکہ کا واقعہ ہوا, مکہ پر حملہ کا واقعہ ہوا. ان تمام تاریخی حوادث اور تاریخی واقعات میں یہی سبائی اور شیعی توڑا جو ہے شامل حال ہے. ان لوگوں نے عملی طور پر یہ سب کر دیا جو ہم ہمیشہ بولتے رہا کرتے ہیں, آج بھی بولا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ذخیرہ حدیث میں بھی, ذخیرہ تاریخ میں بھی, ذخیرہ تفسیر میں بھی اور ہمارے تہذیب کے اندر داخل ہو کر کے, ہماری صفوں میں داخل ہو کر کے, ہمارے محدثین کے ذریعے, ہمارے مفسرین کے ذریعے راوی بن کر کے یہ تمام خبریں جو ہیں داخل کر دیں اسلام کے اندر میں, تاکہ مسلمان بدنام ہو جائیں اور اللہ کے رسول کا مشن جو ہے فیل ہو جائے. اور جب دیکھا کہ اتنا کرنے پر بھی حرہ کا واقعہ ہو گیا اور باغیوں کی بغاوت کو ختم کر دیا گیا, لیکن آخر میں یزیدی فوج جو ہے غالب آئی. اس کے بعد مکہ پر چڑھائی ہوئی, وہ بات کا عنوان ہے. لیکن پھر بھی اس کے بعد انہوں نے اور بھی کوشش کی. 4ویں 5ویں صدی ہجری میں شیعوں نے جو ہے اپنا مذہب جو ہے رافضی مذہب, روافظ نے اپنا مذہب جو ہے قائم کر لیا. اپنی کتابیں الگ کر لیں, اپنے راوی الگ کر لیے, اپنی تہذیب الگ کر لی, اپنا پورا مذہب الگ کر لیا. اور ایک نئے مذہب کی شکل میں شیعیت جو ہے 4ویں 5ویں صدی ہجری میں جو ہے ایک دم تیار ہو کر سامنے آئی. اور آج تک وہ لوگ جو ہیں ہمارے خلفاء کو اور ہمارے نبی کو گالی بکتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل حسین کیا تھا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کو بدنام کیا. ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور ذمہ داری ڈال دی ہم پر. یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ قتل حسین جو ہے اہل السنہ نے کیا, قتل حسین اولاد صحابہ نے کیا. اور حرہ کے واقعے کو بہت سے توحید پرست بھی بیان کر دیتے ہیں. جی ہاں, پاکستان کے ابو یحییٰ نور پوری نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ بعض اہل حدیثوں نے بھی, لیکن چند, بعض کا مطلب ہے 1 یا 2, ان لوگوں نے جو ہے اپنی لا علمی اور بے خبری کی بنیاد پر حرہ کے واقعات کو اور کربلا کے واقعات کے کچھ حصے کو جو ہے غلط طور پر بیان کر دیا. تو ہمارے یہاں تو اہل حدیث کے یہاں تو بڑی آسانیاں ہیں بھائی. کوئی غلطی کر دے اس کو بتا دیا جائے, رجوع کر لیتے ہیں, مان جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر میں 1 یا 2 کسی سلفی نے جو ہے بے خبری اور لا علمی کی بنا پر جو ہے حرہ کے واقعات کو اسی طرح بیان کر دیا جیسے تاریخ میں آیا ہے. یہ غلطی تھی. جیسے ہمارے یہاں پر بھی بمبئی کے یا ہمارے آس پاس کے علاقوں کے اندر میں ایک خطیب نے جو ہے, یقیناً اس کا ایمان سچا ہے, اس کا منہج صحیح ہے, ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے, لیکن انہوں نے متاثر ہوئے وہ لوگ
جیسے بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین بھی متاثر ہوئے کئی مقام پر یزید کے مسئلے میں، اور کربلا کے مسئلے میں ہمارے بہت سے روات متاثر ہوئے ہیں. تو ہمارے آج جو ہے تو ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے کلچر کو، ان کی تاریخ کو، ان کے تفسیر کو، ان کے ذخیرہ حدیث کو متاثر کرنے کے لیے اور زہر آلود کرنے کے لیے تمام کاوشیں کی. لیکن مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے علماء کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی عظمت کم کرنے کے لیے تمام تاریخی روایات جمع کر دیں، اور ہمارے ذخیرہ تفسیر و حدیث اور ذخیرہ تاریخ میں جو ہے ایسی مسموم اور ایسی گندی روایات شامل کر دیں. لہذا یہ سننے کے بعد بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیے. انشاءاللہ کمنٹ باکس آپ کا ویٹ کر رہا ہے. آپ کھل کے بولیے. میں ایک بار چند کلمات بولتا ہوں کہ واقعہ حرہ سے متعلق تمام جو واقعات عام طور سے مشہور ہیں وہ سب شیعی روایات پر موقوف ہیں، اور عورتوں 1000 عورتوں کے حاملہ ہونے والی روایت تو بالکل بے سند ہے، اس کا تو راوی ہی غائب ہے، اور 10,000 مسلمان قتل ہوئے، یہ غلط ہے. چند مسلمان جو ہیں، چند لوگ جو ہیں، چند 100 لوگ جو ہیں مارے گئے تھے. ایک بھی صحابی شامل نہیں تھا، اور ایک بھی ہاشمی، ایک بھی بنو طالبی، یعنی بنو طالب، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور صحابہ کرام اور بنو انصار میں سے کوئی شامل نہیں تھا. بلکہ بنو اشہل کا قبیلہ جو تھا، وہ محلہ جو ہے 1000 نفوس پر مشتمل تھا. اس نے جو فوج کو راستہ دیا، اور اسی تعاون کی بنا پر، انصاریوں کے اس تعاون کی بنا پر یزیدی فوج جو ہے اندر داخل ہوئی، اور فسادی اور باغی وہاں سے بھاگ گئے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، تاریخ طبری میں ایک واقعہ نقل ہے، اور غالباً یہ تاریخ طبری میں بھی ہے اور ایک شیعی تاریخ میں بھی ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ حرہ کے بعد، نہیں یہ حرہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جی ہاں، جب یہ حرہ کا جو واقعہ ہوا ہے تو حضرت یزید کی فوج کے جو سپاہی جو ہیں جا رہے تھے، تو جس مقام پر اہل بیت کا کوئی محلہ تھا تو وہاں پر امام زین العابدین جو ہے موجود تھے. حضرت زین العابدین نے اور اہل بیت نے یزید کی فوج کے ایک دستے کا استقبال کیا، ان کو اپنے یہاں رات میں قیام کروایا، ان کے گھوڑوں کو چارہ دیا اور ان کے رات کے کھانے کا انتظام کیا. اگر بنو ہاشم کے لوگ اور اہل بیت کے لوگ یزید کی بیت سے نکل گئے تھے تو یزیدی فوج کے ایک دستے کو جو ہے اتنا عزت دینا یہ ممکن کیسے ہو پاتا؟ تو حضرت زین العابدین کے گھر کے لوگوں کا یا ان کے قافلے والوں کا اتنا ادب و احترام کرنا اور اس کا ادب کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، قیام کا انتظام کرنا، گھوڑوں کو چارہ دینا، یہ سب بتلا رہا ہے کہ ایک بھی ہاشمی، ایک بھی انصاری اور ایک بھی اہل بیت جو ہے حضرت یزید کے خلافت سے دستبردار، ان کے بیعت سے دستبردار نہیں ہوا تھا. یہ صرف وہی لوگ تھے جو یا تو بھولے بھالے تھے، یا ان کو بہکایا گیا تھا، یا پھر یہ سبائی خارجی بلوائی تھے، شیعی تھے، جنہوں نے عثمان غنی کو گھیر کر شہید کر دیا تھا. لہذا حرہ کے واقعے کے اندر میں ہم مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ہم شیعی روایات تاریخی، شیعی روایات کے دام تصویر سے باہر نکلیں اور ان باتوں کا کھنڈن کریں، ان کا رد کریں ہم، کیونکہ یہ ان کا یہی مشن ہے. انہوں نے عملی طور پر مسلمانوں کو قتل کیا، خلفاء کو قتل کیا، اور عملی طور پر آج دنیا میں جو ہے ہماری تاریخ میں گھس کر ہمارے مسلمانوں کو جو ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے، اپنے خلفاء سے بدزن کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں ناظرین سے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.